سارا نور، تو پھر کون سے صحابی تھے جو ایک بار دیکھ کے پھر صحیح سلامت واپس چلے جاتے؟ جو آتا جل کے راکھ ہو جاتا اس نور کی تجلیات سے۔ تو رب نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا کہ جس میں آج تک عشق کی اس جمال میں لوگ تڑپ رہے ہیں اور ذو جہتین کہ اس حقیقت نورانی سے رب ذوالجلال سے وصول کرتے ہیں، اور بشریت کے منظر میں بشروں کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور پھر اللہ کو دیکھے بغیر مان جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ شاہد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نورانیت کا ذکر ہے وہاں علوم کا بھی ذکر ہے، کہ لوگ آئے ہیں شاہد کے پاس کہ دلیل دو کہ خدا ایک ہے، دلیل دو کہ جنت ہے، دلیل دو کہ دوزخ ہے۔ اور اگر شاہد کو بھی اتنا ہی آتا ہو جتنا سوال کرنے والوں کو آتا ہے تو پھر تو وہ سلسلہ کامیابی سے چل ہی نہیں سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے شاہد کو اپنی ذات کا اتنا علم دیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، انا اتقاکم باللہ۔ سامنے جو بیٹھے تھے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صوفی کے امتوں میں ان کے پائے کا کوئی نہیں۔ ان سب کو بٹھا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں، سرکار فرمایا تم سب کو رب کے بارے میں وہ علم نہیں جو مجھے علم حاصل ہے۔ تو مطلب تھا جب خالق کے بارے میں سب سے زیادہ ہے تو مخلوق کا علم تو یہ تمہید ہے علم خالق کی۔ تو اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا کیے کہ کوئی دوسرا علم میں بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، اور وہ حسن و جمال دیا کہ جہاں نقص تو کیا گمانے نقص بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ چہرہ دلیل ہے توحید کی۔ اور اگر ایسی صورتحال ہو کہ دلیل میں خدا نخواستہ معمولی سی بھی کمزوری رہ جائے تو جو قیامت کے دن دنیا میں پہچان نہیں سکا سرکار کو، کلمہ نہیں پڑھ سکا، تو رب نے جب کہا کہ تو جہنم میں چلا تو نے کیوں نہیں پہچانا، تو آگے وہ کہے گی یا اللہ یہ اگر ان میں نقص نہ ہوتا پھر تو میں پہچان جاتا، چونکہ یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، اس واسطے میں تو پھر معذور تھا جو نہیں پہچان سکا۔ تو اللہ نے کسی کا بہانہ نہیں رہنے دیا، وہ حسن دیا، چونکہ اس پر دعوی توحید کا اعتبار اور دار و مدار ہے کہ جہاں نقص تو کیا گمانے نقص بھی نہیں ہے، یعنی ہر کمال، ہر جمال، ہر خوبی، ہر حسن، ہر مرتبہ دے کر کہ کسی کی بات نہیں سنی جائے گی قیامت کے دن، چونکہ یہ کمزوری تھی تو اس واسطے مجھے حق کا پتہ نہیں چلا۔ رب نے کوئی کمزوری نہیں رہنے دی، کوئی عیب کا خیال تک نہیں رہنے دی۔ کیوں کہ آپ کو ہی تو شاہد بنایا ہے کہ مطمئن ہونے کے لیے ان کے پاس آؤ، ان کے بات سنو، اور یہ ہیں کہ جن کی صورت اور جن کی سیرت جو ہے اس کو رب ذوالجلال نے خود اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ شاہد ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، یہ غیر نہیں، ان تک جاؤ گے تو پھر مجھ تک آؤ گے۔ یہ وجہ ہے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی موقع پر جب آپ سے کہا گیا کہ آپ میلاد شریف بیان کریں تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی آیت پڑھی؟ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد تو اسی میں موجود ہے۔ تو لوگوں نے اس پر جب اصرار کیا کہ کس طرح، تو وہ پھر بڑی تفصیلی تقریر آپ نے کی کہ جس کا بہت سا حصہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سارے ناموں سے بڑا نام لفظ اللہ ہے،
حالانکہ رب کے سارے نام ہی بڑے عظیم ہیں، رحیم، رحمان، علیم، حلیم، قدیر، خبیر، ستار، غفار، لیکن جس نے یا رحیم کہا اس نے رب کی ایک شان بیان کی، جس نے یا کریم کہا اس نے بھی ایک شان بیان کی، جس نے یا ستار کہا اس نے بھی ایک شان بیان کی، لیکن جس نے یا اللہ کہا اس نے بیک وقت اللہ کی کروڑوں شانوں کو بیان کر دیا، یعنی اتنا جامع ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کو تحفہ دیا جا رہا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے اس کو پڑھو۔ اب وہ خود جو ہے اس میں لفظ اللہ سے پہلے ایک اور لفظ ہے، وہ ہے اسم۔ تو اسم جو ہے اگرچہ قرآن کا لفظ اسم بھی بڑی شان والا ہے، لیکن اس کی وہ شان تو نہیں جو لفظ اللہ کی ہے۔ یہ لفظ ہم پہ بولا جا سکتا، میں کہوں آپ کا اسم شریف کیا ہے، آپ مجھے کہیں تمہارا اسم کیا ہے، مجھ پر بھی لفظ اسم بولا جاتا ہے، تجھ پہ بھی بولا جاتا ہے، لیکن اللہ تو اس کے سوا کسی پہ نہیں بولا جاتا، اور اگر کوئی بولے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آغاز لفظ اللہ سے کیوں نہیں؟ جب مقصد یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے یہ ہو، تو جو ہمیں جملہ دیا جا رہا ہے اس میں اللہ سے آغاز ہی نہیں ہو رہا، آغاز لفظ اسم سے ہو رہا ہے، بسم اللہ۔ یہ جو لفظ اسم ہے اس کو کیوں رکھا گیا درمیان میں؟ اس پر آپ نے ساری تقریر آگے چلائی کہ یہ اسم کا لغوی معنی ہوتا ہے علامت، نشانی۔ تو مطلب بنے گا اللہ کی نشانی سے شروع، اللہ کے ایڈریس اور پتے سے شروع۔ تو کون ہے اس میں خدا، اس میں اللہ، اللہ سے پہلے اسم؟ تو کہا یہی ہیں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ با ہے حرف، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا، وہ کسی کے سہارے جیتا ہے۔ تو کہا با میں ساری مخلوق ہے، جانا انہوں نے اللہ پاک کی طرف ہے، اور خود بے سہارا کچھ کر نہیں سکتے، تو رب نے ان کی محتاجی کے پیش نظر اپنی طرف آنے والی ذات کا اپنے سے پہلے ذکر کیا جو ان کو اللہ تک پہنچا سکے۔ تو اس بنیاد پر لفظ اللہ سے پہلے بسم اللہ کے اندر جو لفظ اسم ہے یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اس کو بیان کر کے رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا کہ مقصد تو میں ہی ہوں، مگر میری طرف آنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ مجھ سے بھی پہلے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس تک پہنچو گے تو پھر میری ذات تک آؤ گے۔ تو با حرف جار ہے، اللہ اور با کے درمیان اسم ہے۔ تو ویسے اسم جو ہے اس کا جو حمزہ ہے وہ قطعی ہے، نہیں گرتا، لیکن یہاں آپ نے کبھی یوں نہیں پڑھا کہ با علیحدہ پڑھیں، بے اسم اللہ، ایسا نہیں پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ وہ درمیان میں جو حمزہ ہے وہ صرف بولنے میں ہی نہیں لکھنے میں بھی ختم ہو گیا ہے، یعنی بسم اللہ لکھا ہو تو با کے بعد آگے حمزہ، یعنی وہ جو الف کی شکل میں ہوتا وہ نہیں ہے، آگے سین ہے۔ حالانکہ لفظ اسم تو باقاعدہ یہ حصہ ہے لفظ کا، اور حصہ جو ہے وہ کتابت میں تو نہیں مٹتا، کثرت استعمال سے اگر ختم بھی ہو جائے کتابت میں تو پھر بھی رہتا ہے۔ اور آگے میم جو ہے وہ جو اللہ کے لفظ سے ملی ہے، بسم اللہ، تو اللہ علم ہے، علم کا حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، تو یہاں وہ بھی گر گیا، بسم اللہ، یہ نہیں کہتے بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وسیلہ ہے کائنات کا، انہوں نے مخلوق کو اپنے ساتھ ملانے میں کسر نہیں چھوڑی،
اور رب نے انہیں اپنا قرب دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ درمیان میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے کوئی ڈائریکٹ رب ذوالجلال تک چلا جائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص میں سب سے اہم مقام ہے توحید کا، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ لیکن وہاں توحید تو شروع ہوتی ہے ہوا سے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ لیکن سورت ہوا سے شروع نہیں ہوتی، سورت قل سے شروع ہوتی ہے، قل هو اللہ احد۔ تو ہوا توحید ہے اور قل رسالت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دیکھنا انہوں نے سرکار کو ہے تو رب نے کہا محبوب آپ کہیں گے نا کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، تو پھر یہ مان جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس تو بیٹھتے ہیں، آپ کو تو صادق و امین کہتے ہیں۔ مجھے یہ کیا جانے آپ کے بارے میں، چونکہ یہ 40 سال دیکھ چکے ہیں ابتدائی لوگ، پھر تو ان کو دیکھ کے اگلے متاثر ہوتے گئے، پھر عرب سے عجم تک ہم تک بات پہنچی، لیکن ابتدا جو ہو رہی ہے کہ قل هو اللہ احد، میرے نبی آپ فرمائیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اتنا یعنی بڑا کردار ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، اس کے اوصاف ذات گرامی کے صفات، تعلیمات، منصوبات، ہر چیز آگے اس کے جدا جدا احکام ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہمیں دیا ہے وہ 100% مقبول ترین عادتیں ہیں۔ ورنہ بندے کو عمل کرتے ہوئے اگر یہ شک ہو کہ پتہ نہیں یہ اس طرح کروں گا تو رب پسند بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، میں ساری زندگی محنت کر کر کے چلا جاؤں اور ادھر پتہ چلے کہ یہ جو تم کرتے رہے یہ تو مجھے پسند ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے ہر گھڑی کی آپ کی ادا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، یعنی اس کے اگر 1000 ترجمے کریں تو 1000 ہیں، لاکھ کریں تو لاکھ ہیں، کروڑ کریں تو کروڑ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے، فی رسول اللہ۔ یہ جار مجرور جو ہے اس کا ایک متعلق ہوگا، وہ کیا ہے؟ مثلا اگر تم سواری کرنے لگے ہو، اگر تم کھانا کھانے لگے ہو، اگر تم گفتگو کرنے لگے ہو، تو اسی کے لحاظ سے یہاں لفظ عربی گرامر کے لحاظ سے نکالا جائے گا، لقد کان لکم فی کلام رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یہ فی رسول اللہ جو ہے اس کا تعلق ہوگا ایک فعل محذوف سے اور ایک اسم سے، ایک عمل کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک کام میں اسوہ حسنہ موجود ہے، اگر تم 1 کروڑ کام سامنے رکھو تو قرآن کہتا ہے یہ کروڑ کے ہر فرد میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ سرکار کی طرف سے موجود ہے۔ سرکار کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، یعنی جو ضرورت ہے قیامت تک انسان کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ فیض ہے کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں جہاں سرکار نے اجالا نہ دیا ہو، اور اللہ نے اس کو فائنل کر کے قطعی طور پر کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ہر ادا مجھے پسند ہے۔ اتنی جامع زندگی ہے اور اتنی مقدس سیرت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہمارے لیے عظیم سعادت ہے کہ ہر جہت کے اندر ہمارے لیے روشنی رکھی گئی جو قطعی طور پر کبھی بھی اندھیرے میں نہیں بدل سکتی، بلکہ ہمیشہ اس میں سویرا ہی سویرا ہے۔ آج انسان کی عقل کو اگر سمجھ نہ آئے تو فطور عقل کا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا، ورنہ وہاں بھی حسن و کمال موجود ہے۔ وہ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے
ایک دیگچے میں بکری کا گوشت پکایا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولنی الذراع، مجھے بکری کی دستی یعنی اگلی ٹانگ وہ پیش کرو، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دی۔ آپ نے پھر فرمایا ناولنی الذراع، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو، صحابی نے پھر پیش کر دی۔ آپ نے پھر فرمایا ناولنی الذراع، اب یہاں عقل ہار گئی کہ ٹانگیں بکری کی اگلی تو دو ہی ہوتی ہیں، تو دونوں دے دی، اب تیسری عقل سوچ رہی ہے کہ تیسری تو نہیں ہو سکتی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے وہ صحابی محبوب دو ہی ٹانگیں تھیں اگلی دونوں دے دی، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، تم نے یہ کیوں کہا کہ دو ہوتی ہیں؟ تم نے عقل کی یہ بات مانی، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کس زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر تم میرے کہنے پر نکالتے جاتے تو اگلی ٹانگیں نکلتی جاتی، میں 10 مانگتا 10 نکلتی، میں 100 مانگتا 100 نکلتی، میں 1000 مانگتا 1000 نکلتی، تو تم نے یہ دین رکھنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں عقل کو سمجھ آئے پھر بھی سمجھ نہ آئے پھر بھی دین تمہارا وہ ہے جو تمہارے نبی علیہ السلام نے عطا کر دیا ہے۔ یہ ساری لبرل سوچوں کا خاتمہ ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کا مظہر ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔